آپ حضرت حسن بصری کی ایک اور حالت دیکھیے. آپ کا معاملہ یہ تھا، آپ لوگوں کو اپنے سے اچھا تصور کیا کرتے تھے، سب اچھے میں برا. ایک مرتبہ آپ کا گزر ہوا دریا پر، تو دیکھا ایک کالا حبشی ہے اور اس کے ہاتھ میں بوتل ہے اور ایک عورت بیٹھی ہے اس کے برابر میں. جب انہوں نے منظر دیکھا تو وہ سوچنے لگے میں اس کو اپنے سے اچھا کیسے جانوں. ہاتھ میں شراب کی بوتل لیے ہوا ہے، لے کر بیٹھے اور برابر میں عورت کو بٹھایا ہوا، یہ مجھ سے اچھا کیسے؟ اب میں کیا حسن نظر لے کر آؤں؟ برابر میں عورت، شراب کی بوتل اور تنہائی. کھڑے ہو کے سوچنے لگے. اچانک وہاں سے کشتی کا گزر ہوا اور کشتی ڈوب گئی پانی میں، اور کشتی میں موجود 6 افراد تھے. حبشی آنن فانن دریا کے اندر ہوتا لگاتا ہے اور 5 افراد کو بچا لیتا ہے، اور ہانپتا کانپتا آتا ہے اور حسن بصری سے کہتا ہے 5 کو میں نے بچا لیا، ایک کو تو تم بچا لو. 5 کو تو میں نے بچا لیا، ایک کو تم بچاؤ. تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہ غیبی اشارہ ہے کہ میں سوچ رہا تھا میں اسے اپنے سے اچھا کیسے جانوں، اور اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ ایک کو تم بچاؤ 5 کی زندگی میں نے بچا لی، تو اس کا مطلب ہے اس کا حال کچھ اور ہے. پھر اس حبشی نے خود ہی کہا تو سمجھ رہا تھا نا میرے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، یہاں پہ بیٹھ کر شراب کی جام پی رہا ہوں. کہا یہ شراب کی بوتل نہیں ہے، بوتل ہے جس میں میں نے پانی بھرا ہوا ہے. اور جو عورت میرے برابر میں بیٹھی ہے وہ کوئی نامحرم نہیں، میری ماں ہے، میں نے اپنی ماں کو بٹھایا ہوا اپنے برابر میں. کہتے بس اس کے بعد سے پھر میرا حال یہ ہو گیا. حسن بصری کہتے ہیں پھر میں ہر ایک کو اپنے سے اچھا کہتا ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں. اور پھر راویوں نے لکھا حسن بصری اگر کتے کو دیکھ لیتے تو کہتے کتا بھی مجھ سے اچھا ہے. لوگوں نے کہا توبہ کرو حسن بصری، خدا کا خوف کرو، کتا نجس جانور ہے، کتا ناپاک جانور ہے، تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. فرمایا ہے تو نجس، لیکن اگر میں جہنم میں چلا گیا تو کتا تو جہنم میں نہیں جائے گا، کتا تو بچ جائے گا. اور اگر مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا تو بتاؤ کتا مجھ سے اچھا ہوا یا نہیں؟ کہتے بس بات یہ کتا مجھ سے اچھا ہے اگر میں جہنم میں ڈال دیا جائے. وہ مخلوق کو اچھا سمجھ رہے ہیں اپنے سے، سب مجھ سے اچھے نہیں ملتا ہوں. لیکن ہم حال ہمارا تھوڑی بہت عبادت کر لیں، تھوڑے بہت اچھے کام کر لیں تو ہمیں دنیا میں عیب نظر آتے ہیں، اپنے عیب سے نگاہیں اندھی ہو جاتی ہیں. حالانکہ سلوک کا پہلا زینہ ہی یہ ہے کہ انسان کی نگاہیں دوسروں کے عیب سے اندھی ہو جائیں، اسے اپنی عیب نہیں.